بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اس عظیم ہستی کا سایہ ہو جس کی محبت میں خالق کائنات نے اس کائنات کو خلق کیا۔ میں نورین فیصل آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے سلسلے وار پروگرام لٹل بلیورز میں۔ آج لٹل بلیورز کی دوسری نشست میں جو لٹل بلیورز میرے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف سنتے ہیں۔ جی، میرا نام تسکین فاطمہ ہے۔ میرا نام فاطمہ زہرا ہے۔ میرا نام فضا بطول ہے۔ میرا نام مہک زہرا ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ پہلے پروگرام میں ہم نے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی ولادت، ان کی اوائل زندگی کے کچھ واقعات، ان کے فرمودات، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ الزہرا کی شان میں جو احادیث بیان فرمائی تھی ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے ہم کنیکٹ کریں گے اپنا پچھلا اسائنمنٹ۔ تو کون بتائے گا کہ کیا تھا پچھلا اسائنمنٹ؟ جی میں بتانا چاہوں گی۔ بالکل بتائیے بیٹا۔ القابات جناب فاطمہ الزہرا ان کے معنی کے ساتھ معلوم کرنا تھا اور ہم کس طرح اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور استفادہ کر سکتے ہیں۔ ویری گڈ۔ ویسے تو جناب فاطمہ الزہرا کی پوری حیات مبارکہ کا ہر پہلو ہمارے لیے ہدایت کا روشن چراغ ہے۔ تو بیٹا پہلا جو لقب ہے وہ آپ بتائیے۔ صدیقہ، علم الہی میں تمام جہانوں میں سب سے زیادہ سچ بولنے والی ذات اللہ نے آپ کو پایا۔ بالکل، صدیقہ کی معنی ہے تمام جہانوں کی عورتوں میں سب سے زیادہ سچ کہنے والی ذات، اور جناب فاطمہ الزہرا اس لقب پر پوری طرح سے فائز تھی، اور ہمیں اس بات کا اندازہ معصومین علیہم السلام کی ڈفرینٹ جو ان کی سینگز ہیں اس سے بھی ہوتا ہے، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم پاتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے اس لقب پر فائز تھی۔ اور اس سے ہمیں اپنی زندگی کے لیے کیا میسج ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے اور سچ کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ جی، راضیہ کے معنی ہے جو خدا سے راضی ہو۔ بالکل، ماشاء اللہ۔ راضیہ کے معنی ہے وہ جو خدا سے راضی ہو۔ جناب فاطمہ الزہرا کی پرسنالٹی، یہ وہ خاتون تھی جو ہر وقت، ہر زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہمیشہ راضی رہی، چاہے وہ دینی پہلو ہو یا دنیاوی پہلو ہو۔ انہوں نے زندگی میں کوئی بھی مشکلات برداشت کی، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مانتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی میں ان سب کو برداشت کیا۔ اگر ہم ایک چھوٹی سی اگزامپل لیتے ہیں ان کی زندگی کے متعلق کہ کس طرح سے انہوں نے محنت مشقت سے اپنے بچوں کو پروان چڑھایا، ان کی خدمت کی اور ان کی تربیت کی، اور اس وقت تمام مشکلات کو برداشت کیا۔ اگر آج کے دور سے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس زمانے میں کسی قسم کی کوئی فیسلٹیز نہیں تھی خاتون خانہ کے لیے، لیکن جناب فاطمہ الزہرا نے ہر کام اپنے وقت پر صحیح طریقے سے اور صحیح جگہ پہ اس کو انجام دیا، مشکلات کو برداشت کیا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہی۔ بالکل، آپ بتائیے بیٹا۔ معصومہ، ہر خطا اور معصیت سے پاک۔ بہترین، بالکل۔ جناب فاطمہ کا ایک لقب زہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فاطمہ کا نور اپنے نور سے خلق کیا اور آسمانوں میں ساکن کر دیا۔ جب یہ نور چمکتا تو زمین اور آسمان کو روشن کر دیتا۔ فرشتے جب اس کو دیکھتے تھے، تو بالکل اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ نور میرے نور سے خلق کیا ہے اور میں یہ نور رسول خدا کو بھی دوں گا، اس سے دنیا میں تمام لوگ بہرہ مند ہوں گے۔ بالکل، بے شک، بہت بہترین جو ہے انہوں نے ہمیں حدیث بھی سنائی اور وہ جو ہمیں بتایا جناب فاطمہ الزہرا کے اس لقب کے بارے میں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہوئے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا کی ہے تو ان کے ساتھ جو اصحاب بیٹھے تھے ان کا ریاکشن کیسا تھا؟ چہرے پر جو آثار تھے وہ کافی ناگوار تھے۔ کیونکہ ابھی تک ان کے ذہنوں پر وہ جو دورہ جاہلیت کے جو آثار تھے وہ کچھ حد تک ان کے ذہنوں پر ابھی تک باقی تھے، اور وہ کیا تھا کہ دورہ جاہلیت میں بیٹی کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ ڈس گریسفل، ایک فیملی کے لیے اچھا نہیں مانا جاتا تھا بیٹی کی پیدائش کو، اور لوگ اس کو بہت برا تصور کرتے تھے، اور اس کی پاداش میں کیا کیا جاتا تھا؟ بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ بالکل، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ان خیالات کو رد فرماتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پھول عطا کیا ہے جس کی خوشبو کو میں سونگھوں گا، اور اس کے رزق کا ذمہ تو اللہ کے پاس ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ بیٹی کتنی اچھی ہوتی ہے، وہ محبت کرنے والی، مددگار، مونس الغم، پاک بلند اور پاک کنندہ ہوتی ہے۔ ایک موقع پر جناب عائشہ نے یہ بات فرمائی کہ میں نے بات کرنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہت جو رکھنے والی ذات تھی وہ جناب فاطمۃ الزہرا کو پایا۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، پوچھا انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جو جناب فاطمۃ الزہرا اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، یہ سوال تھا ان کا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کیا کہا کہ نہیں، یہ صفت جو ہے وہ مریم بنت عمران کی تھی۔ جناب فاطمۃ الزہرا تو تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، چاہے وہ اولین میں سے ہو یا آخرین میں سے ہو۔ ایک اور موقع پر حضرت علی علیہ السلام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین خواتین جو 4 ہیں جو عالم میں مانی جاتی ہیں، اور وہ 4 خواتین کون سی ہیں؟ مریم بنت عمران، آسیہ جو زوجہ فرعون تھی، جناب خدیجہ بنت خویلد، اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور ان سب میں بھی بہترین اور افضل کون ہے؟ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بالکل، جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ جناب فاطمۃ الزہرا نے بہت اوائل عمر، کم سنی میں ہی بہت مشکلات برداشت کرنا شروع کر دی تھی۔ ان کی زندگی میں ایسے بہت سارے پہلو آئے جب بہت ساری دشواریاں ان کی زندگی میں آئیں۔ جب وہ بہت چھوٹی تھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مشکلات میں گھرا ہوا پایا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کی شروعات کر دی تھی اس وقت، اور کفار و مشرکین جو ہے اس بات کو ناپسند کرتے تھے، اور وہ گائے بگاہے جو ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے تکالیف دیا کرتے تھے اور انہیں اذیت دیا کرتے تھے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسماعیل میں قرآن کی تلاوت کرتے تو کفار و مشرکین اکثر و بیشتر انہیں بہت بری طرح سے اذیت دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، پتھر مارا کرتے تھے، ان پر نجاست ڈال دیا کرتے تھے۔ جی میری بیٹی کچھ بتانا چاہے گی۔ ایک دن بی بی فاطمۃ الزہرا بیت اللہ میں تشریف لے گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول خدا کی پشت پر مشرکین مکہ نے اونٹ کی نجاست ڈالی ہوئی ہے۔ آپ آگے بڑھیں اور آپ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کو صاف کیا۔ دیکھیں، اگر ہم اس بات کو سوچیں کہ جب ہم اپنے والد گرامی کو، اپنے والد کو کسی مشکل میں دیکھیں تو ایک بیٹی کا دل کتنا زیادہ غمگین ہوتا ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا نے بہت اوائل عمر میں ان تمام مشکلات کو برداشت کیا۔ جی حضرت ابن عباس سے بھی ایک روایت ہے کہ ایک دن تمام قریش ہجر اسماعیل کے پاس اکٹھے ہوئے اور اپنے بتوں کے پاس معاہدہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ یہی آواز رکھتے ہوئے رسول کے کانوں میں بھی پڑھے۔ آپ فوراً اپنے بابا کے پاس روتے ہوئے گئی اور انہیں کفار مشرکین کی ان باتوں سے آگاہ کیا۔ بالکل، جب جناب فاطمۃ الزہرا نے یہ ساری باتیں سنی تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا، لیکن کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ ایمان سے لبریز تھا، انہیں تو ایک طرح سے اگر ہم قدرتی ایک ریاکشن کہیں تو ایک بیٹی کو بہت زیادہ پریشان ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس وقت خود بھی صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنے والد کو بھی تسلی دی۔ بالکل، اس کے بعد بیٹا ہم آتے ہیں ان کی زندگی کی ایک بہت بڑی مشکل جو ان کی زندگی میں دوبارہ درپیش آئی، وہ تھی ان کی والدہ جناب خدیجہ بنت خویلد کی رحلت کا، اور اس کو بھی جناب فاطمۃ الزہرا نے بہت ہی کم سنی کے عالم میں اس کو بھی برداشت کیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ہجرت مدینہ کے واقعے پر۔ ہجرت مدینہ کے واقعے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹایا، ان کے حوالے کی کچھ چیزیں، اور وہ ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا وہ چاروں طرف جو دشمنان اسلام تھے ان سے گھرا ہوا تھا، وہ تلواریں لیے کھڑے تھے کہ کسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ
قتل کر دیا جائے۔ اس عالم میں بھی جناب فاطمۃ الزہرا اس گھر میں موجود تھی، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ڈر اور خوف کو بالکل طاری نہیں ہونے دیا، بلکہ درجہ اطمینان پر وہ بالکل فائز رہی اور انہوں نے اسی طرح سے اس وقت کو گزارا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسلام کے پہلے معرکے جنگ بدر کے بارے میں۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، بہت زیادہ بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ ان کے پاس کسی قسم کی بھی جو دنیاوی ایک مٹیریلسٹک ایڈ ہوتی وہ نہیں تھی اس وقت، تعداد میں بھی کم تھے اور ان کے پاس کوئی جنگی ہتھیار بھی نہیں تھے۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم جہاد آیا۔ اس وقت جناب فاطمۃ الزہرا نے اپنے والد کی ہمت بھی بندھائی، انہیں تسلی بھی دی اور ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور ماشاءاللہ جو اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد بیٹا آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے جناب فاطمۃ الزہرا کی ذات اقدس سے منسوب جو ایٹریبیوٹ صفات ہیں اس کے بارے میں، جو اسپیشلی صرف جناب فاطمۃ الزہرا کی ذات کے ساتھ ہیں۔ تو پہلا جو ایٹریبیوٹ کی ہم بات کرنا چاہیں گے وہ ہے تسبیح جناب فاطمۃ الزہرا۔ جی آپ بتائیں گی۔ تسبیح کے لغوی معنی ہے پانی میں تیزی سے تیرنا اور ہوا میں تیزی سے اڑنا، لیکن دینی اسلام میں اس کو اللہ کے ہر عیب کی پاکیزگی مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تیزی کو تسبیح کہتے ہیں۔ خواہر میں بتانا چاہوں گی نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے انہوں نے ہمیں ایکسپلین کیا تسبیح کے بارے میں۔ اس واقعے کو میں بالکل کچھ الفاظ میں کوٹ کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ ایک دفعہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد کے پاس تشریف لائی اور انہوں نے ایک خادمہ کی درخواست کی۔ جیسے پہلے میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ بیٹا اس زمانے میں کسی قسم کے گیجٹس نہیں تھے، مشینریز نہیں تھی، تمام کام خواتین کو اپنے ہاتھوں سے کرنے ہوتے تھے، چاہے وہ چکی کا پیسنا ہو، چاہے بچوں کی دیکھ بھال ہو، چاہے گھر کی دیکھ بھال ہو، اور اس میں جو ہے خادمہ جو ہے وہ خواتین کی ہیلپ کیا کرتی تھیں۔ لیکن اس وقت ان کے پاس کوئی بھی ایسی خادمہ موجود نہیں تھی۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے والد گرامی، مجھے ایک خادمہ عطا کیجیے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز بتاؤں جو اس سے زیادہ بہتر ہے؟ تو جناب فاطمۃ الزہرا نے کیا جواب دیا ہوگا؟ جی بالکل بابا جان، مجھے ایسی چیز عنایت فرمائے جو اس سے زیادہ بہتر ہو۔ اور اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ تسبیح کا تحفہ عنایت فرمایا۔ جی آپ مجھے حدیث بتا دی تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند متعال کی عبادت تسبیحات فاطمہ سے زیادہ کسی ہم سے نہیں ہوتی۔ اگر اس سے افضل کوئی چیز موجود ہوتی تو رسول خدا وہ چیز فاطمہ کو عطا فرماتے۔ ماشاءاللہ بالکل۔ آپ مجھ سے ایک سوال پوچھ رہی تھی بیٹا تھوڑی دیر پہلے۔ جی میں نے ایک جگہ مصحف فاطمہ کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس کو آسان الفاظ میں بتائیے پلیز۔ بالکل۔ ایک اور خاصیت جو جناب فاطمۃ الزہرا کی ذات اقدس سے منسوب ہے وہ ہے مصحف فاطمہ۔ جناب فاطمۃ الزہرا کے جو الہامات تھے، جو حضرت جبرائیل ڈفرینٹ مواقع پر آتے تھے اور جناب فاطمۃ الزہرا کے لیے پیغامات لے کر آتے تھے، ان پیغامات کو جمع کر کے ایک صحیفہ تیار کیا گیا جسے کہا جاتا ہے مصحف فاطمہ۔ اب کلیئر ہو گیا؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ بی بی فاطمہ سے رسول خدا محبت کا اظہار الگ الگ طریقوں سے کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ لوگوں نے مشاہدہ کیا تو رسول خدا نے سورہ نور کی آیت نمبر 64 پڑھ کر سنائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی رسول خدا کو ان کے نام محمد سے نہیں پکارے۔ اس وجہ سے لوگوں نے رسول خدا کو رسول اکرم یا پیغمبر کہنا شروع کر دیا۔ اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بی بی فاطمہ نے بھی اپنے بابا کو رسول خدا کہنا شروع کیا، تو رسول خدا نے بی بی فاطمہ سے کہا کہ وہ انہیں بابا جان بلائیں، تاکہ کیونکہ وہ جب بابا جان بلاتی ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ آج ہم نے اس پروگرام میں کافی میٹر ڈسکس کیا اور میری معلومات میں تو کافی اضافہ ہوا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، اور جو ہمارے دیکھنے والے ساتھی ہیں ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، اور ایز یوزول ہم اس کا اختتام ایک اسائنمنٹ سے کریں گے۔ تو اسائنمنٹ یہ ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا کی زندگی کی ایک جو بہت مشکل ایک جو مصیبت تھی وہ تھی ان کی والدہ کی رحلت، اور وہ تھی جناب ختیجہ بنت خویلد۔ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں
جناب ختیجہ بنت خویلد کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو آپ لوگ کچھ معلومات گیدر کر کے لائیے گا. میں اپنے دیکھنے والے ساتھیوں سے بھی کہوں گی کہ آپ لوگ کچھ میٹر گیدر کیجیے تاکہ اس پروگرام میں ہم ڈسکس کر سکیں اور بہت ساری اپنی معلومات میں انشاءاللہ اضافہ کر سکیں. پیغام مصطفیٰ کا بچائیں گی فاطمہ، پیغام مصطفیٰ کا بچائیں گی فاطمہ، اعلان خم سبھی کو سنائیں گی فاطمہ. آواز آئے گی کہ محبوں کو لے چلو، آواز آئے گی کہ محبوں کو لے چلو، اس کے بعد خلد میں جائے گی فاطمہ. آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.